السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے بسم اللہ اے آدار ابھی، اور ذرا حاجت نہیں تاخیر کی، میں اسی خدمت کو آیا ہوں جناب، آپ دل میں کیجئے نہ کچھ بیج بتاب۔ چلے اور سنے وہاں کی گفتگو، فضل ربی سے ہوگا وہ روبرو، ہے اگر نمرود فانی کو عشے، ساتھ میرے کا میرے معبود ہے۔ معارج النبوت اور داخل تفسیر میں مرقوم ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا، چنانچہ آپ دربار میں تشریف لائے اور حسب قاعدہ دربار جناب میں نمرود کے سجدے میں نہیں کیا، بس اس پر گفتگو شروع ہو گئی۔ نمرود نے سوال کیا کہ اے ابراہیم، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ اے نمرود، میں سوائے اس وحدہ لا شریک کے کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہوں، جسے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں نقل فرماتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نمرود کے حال پر غور نہیں کیا جو صرف اس بنا پر خدا سے اکڑ بیٹھا کر خدا نے اسے جہان بھر کی سلطنت دی تھی، اور پھر ہمارے بندے ابراہیم سے ان کے خدا کے بارے میں مناظرہ کرنے بیٹھا ہے، جبکہ ہمارے بندے ابراہیم نے اس سے کہا کہ اے نمرود، میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اس پر نمرود کیا جواب دیتا ہے؟ قال انی احیی و یمیت، کہا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت دو قیدی طلب کیے گئے، جس میں ایک چھٹنے والا تھا اور دوسرا پھانسی پانے والا تھا، اور کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، آہ کیا خوب ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بے عقلی پر ہنسے اور ہنس کر فرمایا، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، یعنی کہا اے ابراہیم نے کیا نہ سمجھا میرا معبود قدرت والا ہے کہ سورج کو مشرق یعنی پورب سے نکال پاتا ہے، بس تجھ میں اگر طاقت ہے تو سورج کو مغرب یعنی پچھم سے نکال کر دکھا۔ یہ سنتے ہی نمرود کے طوطے اڑ گئے، جسے معبود فرماتا ہے فبہت الذی کفر، یعنی نمرود بھونچکا ہو کر رہ گیا، اور بھرے دربار میں وہاں ہمارے ننھے سے بندے ابراہیم پیارے ابراہیم سے کھلی مات کھا گیا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، جب نمرود سورج کو مغرب کی طرف سے نکالنے میں عاجز ہوا تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو ندا فرمائی کہ اے جبریل، نمرود عاجزی ہوا اور وہ سورج کو مغرب کی طرف سے نہ نکال سکا، لیکن اے جبرائیل، فبہت وجلالی وکرامی ورفاعی مقامی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور ملک خدائے ذوالجلال والاکرام نے اس وقت سورج کو حکم دیا کہ اے سورج، زمین اور آسمان کے فنا ہونے سے قبل تجھے ایک روز مغرب سے نکلنا ہوگا۔ چنانچہ قیامت کی پیشین گوئی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد نزول مسیح علیہ السلام اور بعد زمانہ امام مہدی، جبکہ قیامت اور بہت سی علامات کبیر ظاہر ہو رہی ہوگی، ملجم اس کی ایک روز میں
ایک روز یہ بھی ہوگا کہ شام کو سورج حسب سابق غروب ہوگا اور پھر 12 برس تک نہیں نکلے گا، یعنی پورے 12 سال کی ایک رات ہوگی، جس سے مخلوق سخت بے چین ہوگی، اور پھر حسب صادق نمودار ہوگا تو مغرب سے نمودار ہوگا، یعنی جدھر سورج چھپتا تھا ادھر سے صبح کا اجالا ہوگا، اور تھوڑی دیر میں ادھر ہی سے سورج نکلے گا۔ اس خرق عادت سے مخلوق اور بھی چلا اٹھے گی، حتیٰ کہ سورج طلوع ہوتے ہوتے نصف انہار یعنی بیج آسمان پر آ کر ٹھہر جائے گا۔ اب تو اور بھی زیادہ بے چینی بڑھ جائے گی، پھر حکم خداوند سے وہ سورج جدھر سے نکلتا ہے ادھر ہی واپس ہوگا اور حسب قاعدہ مغرب کی طرف غروب ہو جائے گا۔ پھر مطابق ایک شب کی غروب رہ کر حسب دستور سابق جیسے ہمیشہ نکلتا ہے مشرق سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین پر سلامت رکھے۔ پروردگار ہم سب کو نیک اور نمازی بنائے، ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔